السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ آج ہم تھوڑا سا مختلف پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پریفر یہ کیا ہے کہ آج کا شو ہم اسٹوڈیو سے باہر ہی کریں، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج سے جو شنگھائی تعاون تنظیم کی ایک ایکٹیویٹی اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے، یقیناً کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو اس کی میزبانی کا موقع ملا ہے، اور چین کے وزیر اعظم اور باقی جو تمام اہم ترین لوگ ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں پہنچ رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ بھی اس میں لائم لائٹ کا حصہ ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا گراؤنڈ ریالٹی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پاکستان انٹرنیشنلی تو ایک بڑا قدم اٹھا رہا ہے اور دوسرے ممالک کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو عوام ہیں، وہ کس حد تک پاکستان کی حکومت اداروں کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک طرف عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمیم حلق میں پھنسی ہوئی ہے اس حکومت کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ کانفرنس ختم ہوگی اس کے بعد یہ آئینی ترمیم ٹیبل کی جائے گی، جبکہ خاص طور پر جے یو آئی فے اس میں بڑا واضح یہ کہہ چکی ہے کہ اس کے لیے کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کے مسودے کے اوپر جو ڈس ایگریمنٹ شو کیا گیا ہے وہ بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت ان اینی کیس اس آئینی ترمیم کو اس مہینے اپروو کروانا چاہتی ہے اور قانون کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس انتہائی اہم کانفرنس کے بیچوں بیچ پاکستان تحریک انصاف نے کل، جب کانفرنس کا بنیادی طور پر پہلا دن ہے، تو اپنے ایک بھرپور احتجاج کا ڈی چوک میں کال کیا ہے، اور ایک شرط کے ساتھ کیا ہے کہ خان صاحب ان تمام لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اڈیالہ میں موجود ہیں اور ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، لیکن خان صاحب کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ کورٹ کا موجود ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہفتہ وار ان کی ملاقاتیں وکلا سے کروائی جائیں، لیکن جب سب کے اوپر پابندی لگی ہے تو خان صاحب بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں اور ان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی حکومت کی طرف سے۔ تو ایک نیریٹو یہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر وہ ملاقات آج کسی بھی وقت کروا دی جاتی ہے تو ہم اس احتجاج کی کال واپس لے لیں گے، ورنہ ہم کل اس اہم ترین دن میں اپنا ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس معاملے کو تحمل سے ہینڈل کرتی ہے یا پھر ایک نیا ایڈونچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی ہے یا پھر نہیں۔ اب یہ اس حوالے سے آج کا جو دن ہے رات تک وہ بڑا اہم ہوگا، اور اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ابو سلمان صاحب میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ سلمان، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا، آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، میں تنظیم اور جو کانفرنس کا اجلاس ہے اس کے اوپر تو بعد میں آؤں گی، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پچھلے کنزیکٹیو اسلام آباد لاہور کے جو آپ کے احتجاج تھے، بھرپور پریشر کے باوجود بھی اس سے پہلے بھی ڈی چوک کی کال دی گئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے کسی نہ کسی طرح ڈی چوک تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت ان عام دنوں میں بھی پورا زور لگا رہی تھی کہ آپ کا احتجاج کامیاب نہ ہو۔ اب کل اتنا امپورٹنٹ دن ہے، اگر جسٹ ان کیس یہ امیجن کریں کہ آپ احتجاج کر بھی لیں گے تو یہ کیسے پاسبل کریں گے؟ اسلام آباد تو پورا سیکیورٹی کے حوالے سے لاک ڈاؤن ہے۔ یہ جو احتجاج ہے، خاص کر کل والا، اس کا جو ہوں، آبجیکٹو ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ایکسیس دی جائے عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ 3 تاریخ سے لے کے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں کرائی گئی عمران خان صاحب سے۔ ہوں، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہفتے میں 12 وکلا نے ملنا ہے، باقی سیاسی ہوں، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ان کی بھی ملاقات ہونی ہے، اور یہ کوئی ملاقات ہمارے کوئی سیاسی مشورہ لینے کے لیے مقصد نہیں تھا۔ ہاں، وہ تو ہمارا رائٹ ہے، لیکن فی الحال ہم جس تذبذب کا شکار ہیں، انسرٹینٹی کے شکار ہیں، ہے ریگارڈنگ ہیلتھ آف خان صاحب، کیونکہ ہمارے ہوں، پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے۔ ان کو ایک تو کھانا جو ہے وہ لنگر کھانے سے دیا جا رہا ہے، اس میں سیفٹی ہیزرڈز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ ہوں، اس وجہ سے جو ان کی نقل و حرکت ہے وہ ایک کمرے تک، جو وہ 6x9 کا کمرہ ہے، اس کے اندر بالکل بند کر دی گئی ہے، ان کو سورج کی روشنی نہیں دکھائی گئی۔ تو یہ ساری ہوں، چیزیں ایک انسان کو مینٹل ٹارچر ہے نا، دیکھیں فزیکل ٹارچر تو ہوتا ہے، ہوں، ایک چیز بالکل، ہوتی ہے بالکل، ہوں، this is ہوں، mental torture. This is violation ہوں، of his fundamental rights. This is violation of international human rights. اس کے ہوں، علاوہ جو ملک کا قانون ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ان سب میں جو پرنسپلز لے ڈاؤن کیے گئے ان سب کی وائلیشن ہے، تو ہمیں ان کی بہت فکر ہے۔ اگر ان ہوں، کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر کی صحت کی یا اس کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن تو نہیں ہے، اور لیکن اس حکومت ہوں، کے پاس بڑی کلیئر سی آسان سی چوائس ہے، وہ ہماری ایک میٹنگ ارینج کرا دے، کوئی سیکیورٹی ایشو ہوں، نہیں ہے، کوئی اتنا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی بہن کو ملوا دیں، ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کو ملوا دیں، ہم اس کا نام دے دیتے، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ حکومت
तुली हुई है इस चीज पे कि इमरान खान साहब को मेंटल टॉर्चर देना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानबूझ के इश्तियाल दिलाएं, उसके लीडर की तौहीन करके, उसको लीडर के साथ बुरा सलूक करके। तो इट्स इन द सही। हैंड्स ऑफ द इन द हैंड्स ऑफ द इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो मीटिंग करवा दें तो हम इसको कॉल ऑफ कर देंगे, अदरवाइज हम पूरी तैयारी के साथ जब तक हमारे लीडर से। ठीक। अच्छा, अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिक्वेस्ट उनसे की है कि सिर्फ इस सैटिस्फैक्शन के लिए कि खान साहब ठीक हैं या नहीं, एक मीटिंग उनसे करवा दी जाए। अच्छा, कल तक ये खबर आ रही थी और आज सुबह तक भी ये रूमर्स थे कि शायद वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर साहब को अप्रोच किया है और शायद ये मुलाकात हो जाए एक या दो लोगों की खान साहब के साथ। लेकिन अब वज़ारत दाखिला की तरफ से ये बात सामने आई है कि हमने तो ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया या अप्रोच नहीं किया गया। तो इसमें थोड़ा-सा हमें अगर गाइड कर सकते हैं कि क्या असल में सदाकत है किस बात में, कि क्या वाक़ई कुछ कॉन्टैक्ट हुआ है या अभी तक कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं है, सिर्फ़ रूमर्स ही हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हम पहले हाई कोर्ट में भी गए हैं, अब हमने इनको रिटन रिक्वेस्ट भी दी है फॉर्मल। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ़ इस वज़ह से दी है कि हमारी तरफ से एक गुड फ़ेथ नज़र आए, कि हमने पूरी हुँ, कोशिश की है तमाम कोई लीगल चैनल्स भी हैं, जितनी चीज़ें हैं हमने इस्तेमाल की हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो जाए, हमारी एक्सेस दी जाए। देखिए, हुकूमत का कोई ईगो नहीं होता, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईगो। उन्होंने सिर्फ़ एक्सेस हुँ, देनी है, मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ हुँ, लिखा है, कुछ राब्ता भी हुआ है, लेकिन अभी तक हमें कोई पॉज़िटिव डेवलपमेंट नहीं आई वहाँ से। तो हुँ, इंशाल्लाह इन्होंने अगर इजाज़त दे दी, तो ठीक है, हमारी एक्सेस हो जाएगी, तो हम इसको कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन अदरवाइज़ हमने सारे टिकट होल्डर्स को, एमएनएस को, मेंबर्स जो हैं कोर कमेटी के, पॉलिटिकल कमेटी के, हर ओहदेदार को डायरेक्शन दे दी है। कल हमने डी चौक पहुँचना है और जब तक हम वापस नहीं जाएँगे, जब तक हमें अपने लीडर की एक्सेस नहीं दी जाएगी, और इस पे हम कोई हुँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई वहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करना चाहते, लेकिन हम पीसफुल तरीके से आएँगे, लेकिन जब तक हमारे लीडर से मिलवाया नहीं जाएगा, हम वहाँ से नहीं जाएँगे। और ये अब हमारा मिशन है, हमने डी चौक पहुँचना है पीसफुल तरीके से, कानूनी तरीके से, और हम वहाँ पे पहुँच के दिखाएँगे। अगर हमारे लीडर से इन्होंने नहीं मिलवाया, हुँ, तो फिर हम वहाँ पे प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएँगे। हुँ। दुनिया भी देखे अच्छा। कि हुँ, एक हुँ, एक्स हुँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या सलूक हुँ, हुँ। किया जा रहा है, उसकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो उसकी फंडामेंटल राइट्स हैं, अच्छा, उसका सलमान, कोई मुझे ख़्याल मुझे मुझे नहीं है। इसमें सॉरी, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, इसमें क्विक क्वेश्चन करने दें, फिर मैंने आपसे 2-3 और भी चीज़ों के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर भी बात करनी है। अच्छा, वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक साहब, उनका एक हवाला दिया है उनके डिसीजन का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का जो एहतजाज है या लॉकडाउन है, उसको जो है वो परस्यू करना है। अगर वो नोटिफ़िकेशन आप देख सके हों, तो उसके फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो आपके ख़्याल में, आप खुद भी वकील हैं, आप क्या समझते हैं कि वज़ारत दाखिला इसको बुनियाद बनाकर कोई एक्शन लेती है? क्योंकि पिछली बार भी तकरीबन 30 घंटे सीएम केपी के मंज़र-ए-आम से गायब हो गए थे। पूरी कंट्रोवर्सी बन गई थी और फिर जिस तरह कारकुनों को मारा-पीटा गया था, रोका गया था, उससे भी बहुत ज़्यादा धचका पीटीआई की लीडरशिप को लगा था। अब कैसे इसको आप मैनेज कर सकेंगे? अगर मुझे क्विकली बता दें। देखें, पहली बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो एक खास उस टाइम के लिए था। उसके बाद वो ऑर्डर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आई डोंट नो इट इज इन फील्ड और फॉर न्यू सिचुएशंस के लिए जो सबमिशन है, वो ये हुँ, है, हुँ। ये जो कॉल है, दिस इज नॉट फॉर मी या किसी लीडर की कॉल नहीं है। ये सिर्फ कॉल है इस ठीक। मुल्क की आवाम को, और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, हुँ, कि आपने डी चौक पहुंचना है कल। अगर आपको अपने लीडर की ज़िंदगी जो है उसकी फ़िक्र है, तो आपको निकलना होगा। और अगर अवाम हुँ, नहीं निकलेगी, तो मेरे ख़्याल से ये कहना कि नहीं निकलेगी, आई डोंट थिंक सो। बहुत पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। आपने खुद देखा 8 फरवरी के इलेक्शंस में, इट्स द हुँ, हुँ, 6th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन वर्ल्ड। और जब इमरान खान साहब की सेफ्टी की बात हो, हुँ। तो इस जो लोग हैं वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो निकलेंगे। आप देख लेंगे कल लोग निकलेंगे, अगर इन लोगों ने एक्सेस नहीं दी, क्योंकि खान साहब की सेफ्टी, उनकी जान जो है, उनकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं है। हम अपने लीडर की लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और ना कभी हम करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि एक अहम चीज़ और भी हो रही है, वो ये कि एक वज़ीर कानून की अंडर एक मीटिंग हुई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है। उसमें जेयूआईफे ने एक मुख्तलिफ स्टांस लिया है। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लेना चाहिए। मुझे करेक्ट कीजिएगा कि आई थिंक क्या ये पहले पीटीआई की तरफ से आइडिया फ्लोट किया गया था?
اور آپ کے خیال میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ زیادہ بہتر آپشن ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ کو ہی ڈاؤن کر دیں اور اس کے اوپر ایک سپریم لیول کی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں. تو اس کے اوپر کیا رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ دیکھیں، ہمارا جو بیسک مدعا ہے، جو بیسک ہماری کنٹینشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسمبلی ہے، اٹس کریشن آف فیک مینڈیٹ، اور یہ ایک مینڈیٹ تھیفٹ سے وجود میں آئی ہے. اس کی ایگزسٹنس پہ ہی مجھے سوال ہے، میرے کوشچنز ہیں. تو اس وجہ سے اس میں سے کوئی بھی قانون پاس ہو، کوئی بھی آئینی ترمیم پاس ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. مولانا صاحب کی اپنی ایک تھنکنگ تھی، اور میرے خیال سے جس طرح کی ان لوگوں کی سوچ ہے، یہ جس طرح جوڈیشری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ایک فیڈرل کورٹ کھڑا کر کے، کیونکہ کسی شخص کو فائدہ دینا ہے اور سید منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روکنا ہے، میرے خیال سے وہ تو تباہ کن ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والی بات ہے، وہ اس پہ ڈسکشن بالکل ہو سکتی ہے. آئی تھنک اٹس اے فروٹفل آئیڈیا، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ اسمبلی وہ ہو جینوئنلی جو لوگوں نے الیکٹ کی ہو اور عوام کی منشا کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. دیکھیے، اب میں آپ کو ایک چیز، میری بات سن لیں. اب یہاں پہ ہو رہا کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بلاول صاحب کو تو ایک مشن ملا ہے کہ آپ نے شاید اس آئینی ترمیم کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور وہ پچھلے کوئی ایک ہفتے سے وہ پتہ نہیں پاکستان کی تاریخ میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایگزامپلز نکال کے فیڈرل کورٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ابھی مجھے خطرہ ہے شاید وہ ایک یہ بھی نہ لکھ دیں کہ جی جو سقراط تھا، جب اس کو زہر کا پیالہ پلایا جا رہا تھا تو اس سے جب پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا جی پاکستان میں فیڈرل کورٹ ہونا چاہیے کورٹ. ایک. شاید یہ بھی کہہ دیں کہ جب ہوں. پورس کو سکندر اعظم نے شکست دی، ہاں. تو اس نے جب پوچھا کہ تمہاری یہ آخری خواہش ہے، تو اس نے کہا بھی بننے کا وہاں فیڈرل کورٹ بنے. تو اس وجہ سے کبھی بالکل. اگزامپل نکالیں گے بالکل. جسٹس جناب پٹیل ہوں. کی، نکالیں گے ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کی، جن کو ہوں. ان کے نانا کہتے تھے وہ تو سکندر مرزا سے چھوٹے لیڈر ہیں، ان کا نام استعمال کر رہے ہیں اپنے ایک فضول سے آئیڈیا کو آؤٹ آف کانٹیکس یوز کر کے. جی فیڈرل کورٹ بنا دے ملک میں، اور مقصد کیا ہے جی اس ملک کی جوڈیشری کو تباہ کرنا ہے، ایگزیکٹو کے نیچے لگا کے اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرح کھڑی نہ ہو جائے کہ ہم نے جی اس ملک کے اداروں کے نیچے نہیں لگنا، ہم نے انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرنا ہے، آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایسے ججز نہیں چاہیے، ان کو کمپرومائزڈ ججز چاہیے جو ان کی مرضی سے فیصلے کریں، لوگوں کو تباہ کریں، اس ملک کے آئین کو تباہ کریں اور اس ملک کی جمہوریت کا بیڑا غرق کریں. ایسے ججز چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک پوائنٹ جسٹیفائڈ، اور کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو نیریٹو ہے آپ نے بھرپور طریقے سے دیا. تھینک یو سو مچ. ابوذر سلمان ہمارے ساتھ موجود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لائر بھی ہیں، اور جو لیڈرز ہیں ان کے اس میں بھی شامل ہے. یقیناً پی ٹی آئی کا ایک اپنا نیریٹو ہے، اور وہ نیریٹو انہوں نے بھرپور انداز میں دیا. ایک مختصر وقفہ، اور اس کے بعد جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے تھے ابوذر سلمان صاحب، تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی جانیں گے کہ جس آئینی ترمیم کے حوالے سے جے یو آئی پی اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر اپنا موقف شفٹ کر چکی ہے، اس پر پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہی ایز اے میڈیٹر بنیادی کردار ادا کر رہی ہے اس پورے پروسیس میں. ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ میں پروگرام کے بات کی کہ ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک کامیاب اجلاس جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے. کامیاب اس لیے بھی کہیں گے کیونکہ بظاہر جو لگ رہا تھا کہ وہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر جو اس کا حصہ نہیں بنیں گے وہ بھی اب آ چکے ہیں، جس میں بھارتی وزیر خارجہ ہیں، پھر چائنیز پرائم منسٹر آ چکے ہیں جن کو بڑا وارملی ویلکم کیا گیا ہے. لیکن ایک مختلف سچویشن اس حوالے سے حکومت کو درپیش ہے کہ وزارت داخلہ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو بظاہر ایک رسہ کشی کا عنصر نظر آ رہا ہے، جس میں خان صاحب سے ملاقات کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک سٹریس والا ماحول ہے اسلام آباد میں. لیکن اس دوران کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ اس کا حصہ بن رہی ہیں. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رات گئے تک کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس میں بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک راہ ہموار کی جائے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر قانون صاحب اس کانفرنس کے سائیڈ لائن کے اوپر بڑے پرو ایکٹیو ہیں، اور وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کے اجلاس بھی بلا رہے ہیں. لیکن اس بارے میں جہاں جے یو آئی فے نے ایک مختلف موقف اپنایا گیا تھا، اب وہ بالکل دوسرے موقف کے اوپر آ گئی ہیں، جس پر ان کی یہ رائے ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو تشکیل دیا جائے.
اور اس حوالے سے یہ پہلو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پورے پروسیس میں ایک مضبوط اتحادی کے طور پر نہ صرف حکومت کو سپورٹ کیا بلکہ مختلف شہروں میں جو وکلا کی تنظیمیں تھیں ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ امینڈمنٹس کتنی امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا پیپلز پارٹی کو تو ان امینڈمنٹس کی جلدی نہیں ہے، لیکن حکومت اس میں عجلت کا آیا مظاہرہ کر رہی ہے یا پھر واقعی یہ امینڈمنٹس ہونی ضروری ہے اور اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف ایک رکاوٹ بن سکتی ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل میں. اس سے بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور اس کے علاوہ سینئر صوبائی وزیر بھی ہیں برائے لوکل گورنمنٹ اینڈ ہاؤسنگ اور ہیلتھ. ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سعید غنی صاحب کراچی سے ویڈیو لنک پر. سعید غنی صاحب پہلے تو بہت شکریہ سر، بہت طویل عرصے کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا ہے پروگرام میں. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں اتنی بڑی ہیپننگ ہے کانفرنس کی صورت میں، اور اس کو آپ کتنی بڑی کامیابی دیکھتے ہیں؟ خود پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے، نون لیگ کی بھی حکومت ہے، تقریباً 25 سے زیادہ سالوں کے بعد یہ ایونٹ آیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک معیشت کا ایک پہیہ رکا ہوا تھا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، پاکستان بہت پیچھے چلا گیا تھا، تو یہ کانفرنس کس حد تک پاکستان کو واپس لا سکے گی مین سٹریم میں؟ دیکھیں سر نا، ایک تو اے سی او کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جس ملک میں یہ ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ کافی جو بڑے ممالک ہیں ان کے سربراہان یا ان کے نمائندے جو ہیں اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، خاص طور پر جس طرح معاشی صورتحال ہے، جس طرح تاثر یہ ہے کہ دنیا میں شاید پاکستان کی اتنی پذیرائی نہیں ہو رہی اور پاکستان کو بہت سارے ممالک میں وہ اہمیت اور حیثیت حاصل نہیں ہو رہی جس کے ہم شاید ہمیں حقدار ہیں جس کے. ان حالات میں اگر کوئی ایسی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کانفرنس کے دوران ہی تحریک انصاف نے جو ایک تو پہلے ہی خیر انہوں نے تماشے لگائے ہوئے تھے بڑے، لیکن اس کانفرنس کے دوران میں یہ اعلان کر دینا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غیر ذمہ داری کی بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2014 میں بھی ان کا جب دھرنا ہوا تو چائنیز پریزیڈنٹ کو یہاں آنا تھا، ان کے اس دھرنے کی وجہ سے وہ دورہ ان کا منسوخ ہو گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا نا، تب بھی انہوں نے فوری طور پہ کال آف نہیں کیا تھا اپنا دھرنا. اس کے بعد بھی ان کو بڑا وقت لگا اور جب لوگوں نے بہت لان تان کی اس کے بعد کہیں جا کر انہوں نے وہ کال آف کیا دھرنا اور یہ تاثر دیا کہ وہ پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اب اگر ایس سی او کانفرنس کا فائدہ ایک انڈیویجول کو یا کسی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو ہو رہا ہوتا تو پھر شاید وہ چاہتے کہ یہ فائدہ ان کو نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن اس کا فائدہ جو ہے پورے ملک کو ہو رہا ہے، پاکستان کو ہو رہا ہے. اور پاکستان کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو کل کو اس ملک کا کوئی اور بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اس ملک کے کوئی اور بھی حکمراں جماعت آ سکتی ہے. تو اگر ملک بہتر حالات میں ہوگا، ہماری معیشت بہتر ہوگی، تو یہ انڈائریکٹلی یہ بینیفٹ جو ہے وہ جماعت کو بھی اور جو بھی شخص وزیر اعظم بنے گا اس کو بھی ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن ایسے موقع پر اگر اس قسم کی حرکت کرنا جس سے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے انعقاد میں رکاوٹیں پیدا ہوں، یا جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات پیدا ہوں، یا وہ یہ میسیج یہاں سے باہر لے کر جائیں کہ نہیں جی پاکستان تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جائے یا پھر یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری بات ہے. اور جو انہوں نے ایک عجیب سی منطق لگائی ہے ساتھ میں کہ اگر عمران خان سے ملاقات کراتے تو ہم کال آف کر دیں گے، اس سے بڑی بچکانہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ پاکستان کی عزت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ یہ نہیں کرو گے تو ہم پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، بھاڑ میں ایسی کانفرنس ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو سوچ اور اپروچ ہے یہ بہت خطرناک ہے. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سینئر ایلیمنٹس اس جماعت کے اندر ہیں وہ بھی بعض اوقات شاید بڑے بے بس ہو جاتے ہیں، اور عمران خان کی جو ایک عجیب سی منطق اور سوچ ہے جو ہمیشہ اپنی ہٹ دھرمی اور انا پرستی کے دائرے میں وہ گھومتے ہیں، اس میں آخر یہ سارے پھنس جاتے ہیں. تو یہ اس کی مثال تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہی اس تاریخ میں آپ کو ملیں گی کہ کوئی جماعت، کوئی شخص، کوئی سیاسی رہنما دعوے تو بڑے کرتا ہوگا کہ جی میں اس ملک کے لیے جان قربان کر دوں گا، میں اس ملک کے لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دوں گا، لیکن جب اس ملک کے لیے چھوٹی سی بھی کوئی کام کرنے کی بات آتی ہو تو پھر وہاں اپنی انا کو، اپنی ذات کو جو ہے اس سے وہ آگے رکھتے ہوں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو کریں گے تو اس کا جو تاریخ میں جب لکھا جائے گا نا تو یہ کالے کرتوتوں میں پی ٹی آئی کے یہ بھی لکھا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ ایشو جس پہ آپ کا کامنٹ مجھے چاہیے وہ ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے. وزیر قانون صاحب نے کچھ میٹنگز رکھی ہیں، اس میں انہوں نے اتحادی جماعتوں کو بھی، جے یو آئی فے کو بھی انوائٹ کیا. اب سر اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی کہ کل تک جے یو آئی فے یہ کہہ رہی تھی کہ آئینی ترامیم پہ جو پیپلز پارٹی اور ہمارا مسودہ ہے اس کے اوپر بات چیت آگے بڑھی ہے، حکومت کا جو مسودہ تھا یا نون لیگ کا اس کو ہم نے اکثر مسترد کر دیا تھا.
لیکن جب آرٹیکل 63 کا ڈیٹیل ڈیسیجن آیا ہے تو جے یو آئی فے نے موقف یہ بدل لیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دے دیں. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی پورے پروسیس میں ساتھ ساتھ چلی ہے ان کے، تو آپ کے خیال میں یہ جو چینج آف مائنڈ سیٹ ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے، یا کس سوچ کے تحت جے یو آئی فے یہ آپشن رکھ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو بنیادی اسپرٹ ہے نا کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے طریقہ کار کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین میں آئینی ترمیم کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی حکومت جس کے پاس اکثریت ہو تو اپنی مرضی سے یا یک طرفہ طور پر اس قسم کی کوئی ترمیم نہ کر سکے جس پر اکثریت کا یا بہت بڑی ایک جو نمائندگی ہو اسمبلی کے اندر ان کا اتفاق نہ ہو. اب 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑے ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی وقت آیا ہو جب سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت کسی کی ہو اور قومی اسمبلی میں سے تو کسی کی 2/3 اکثریت ہو. شاید نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ ملی تھی، مجھے نہیں پتا اس سینٹ میں ان کی تھی کہ نہیں تھی. اب اگر بنیادی ضرورت یہ ہے کہ 2/3 اکثریت ہونی چاہیے تو اس کے پیچھے وزڈم بھی شاید یہی ہے کہ آپ بہت بڑی اکثریت کو اپنے ساتھ اس میں شامل کریں، ان سے اتفاق لیں. اب اگر قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے، ایم کیو ایم کو ملا کے بھی اکثریت نہیں ہے، ہمیں مولانا صاحب کا ووٹ چاہیے یا کسی اور کا بھی ووٹ چاہیے، تو ہمیں ان کو قائل کرنا پڑے گا کہ جو ترمیم ہم کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہے، وہ لوگوں کے مفاد میں ہے. اب جب ترمیم آپ کریں گے، 4-5 پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز دے، اور اسی طرح مولانا صاحب نے بھی اپنی تجاویز دی ہیں. لیکن جو بنیادی چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک اچھی بات ہے کہ اس پہ اختلاف کسی کو نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئینی ترمیم کرنی نہیں چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا عدالتی نظام بڑا عالی شان ہے، بہت زبردست ہے اور اس پہ سب کو اتفاق ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں کسی تبدیلی کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہاں ترمیم کی ضرورت ہے، ہمیں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہاں البتہ اس طرح نہ کریں، اس طرح کر لیں. ایون جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، جو میں نے سنا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو وقت آپ رکھ رہے ہیں یہ وقت جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. یہ بات وہ کہتے ہیں. آئینی ترمیم پر شاید اختلاف ان کو بھی نہیں ہے، یا شاید اس طرح کہہ لوں کہ جو ہم چیزیں لے کر آ رہے ہیں اس پر سب پر اختلاف نہیں ہے، کسی چیز پر ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید بلاول صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تجویز ہماری تھی جب چارٹر ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کو شامل کیا گیا. یہ تجویز ہماری تھی کہ عدالت میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اس وقت ججز کی تعیناتی پر تو اتفاق ہو گیا، لیکن آئینی عدالت پر اتفاق نہیں ہو سکا جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی. لیکن آج اگر پیپلز پارٹی کے 2024 کے الیکشن کے منشور میں جو بات شامل ہے اس پر باقی جماعتیں اتفاق کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور ہمیں ان جماعتوں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. اگر ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار جو 19ویں ترمیم میں ججز نے خراب کر دیا یا کچھ عدالتی فیصلے بعد ہیں اس کی وجہ سے اور انہوں نے خراب کر دیا، اس کو اگر جماعتیں اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو طریقہ کار ہم نے رکھا تھا اس کو مزید بہتر کر کے وہ دوبارہ لے کر آ جائیں، تو پیپلز پارٹی ان تمام جماعتوں کی مشکور بھی ہے اور ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ کر اس لیے 2 قدم سب سے آگے بھی چل رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ ون ون سچویشن اس لیے ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے، پتہ نہیں 2006 سے کہہ رہے تھے، اس کے لیے مستقل بات کرتے آئے. 2024 میں آ کر کئی جماعتیں کہتی ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمیں بات کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ تو یہ ہے. باقی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، اس کا راستہ میں سمجھتا ہوں کہ نکل آئے گا. اور میری رائے میں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی اگر بنانا ہے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں کوئی نہ کوئی بینچ بنتا ہے، وہ کرتے ہیں. آپ صرف اب یہ کہیں گے یہ مخصوص بینچ بنا دیا جائے تو یہ شاید سولوشن نہیں ہے. سولوشن تو یہ ہونا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عام لوگوں کے جو مقدمے جن کی پیشیاں نہیں لگتی ہیں، جن کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، جن کو سال سال گزر جاتے ہیں، جن کو انصاف نہیں ملتا ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کو آپ محدود کریں عام لوگوں کے مقدمے سننے تک، عام لوگوں کو انصاف، سستا انصاف، جلد انصاف دینے تک. جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اس کے لیے الگ سے بینچ کوڈ بنا دیں تاکہ تمام کے تمام کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں اس عدالت میں جائیں اور عام لوگوں کے جو ایک ایک فرد کا، جو ایک ایک خاندان کا کیس ہوتا ہے وہ وہاں پر نہ جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا آئیڈیا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل کہ اس پہ اتفاق ہو جائے گا.
ٹھیک، لیکن سید غنی صاحب سر ود ڈیو ریسپیکٹ ایک کرٹیسزم بھی ہے جو کہ نون اور پیپلز پارٹی دونوں پہ آ رہا ہے کہ میثاق جمہوریت میں آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے اوپر بات کی گئی تھی، ایجنسیز کے سیاسی ونگز کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، اس میں ایک احتساب کمیشن کو پورا ری فارم کرنے کی، نیب کو ختم کرنے کی، اس قسم کی باتیں بھی کی گئی تھی اور یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. تو اب کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا؟ اور دوسرا سر لاسٹلی پیپلز پارٹی نے تو یہ بڑا کہا ہے کلیئرلی کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں. جب میثاق جمہوریت کے بعد ہم 18 امینڈمنٹ لائے تھے تو اس میں بھی 9 مہینے بات چیت ہوئی تھی، تو ہمیں اس پہ کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت کا ایک حصہ چاہتا ہے کہ اس پہ فوری عمل درآمد ہو؟ دیکھیں اچھی بات یہ تھی کہ 18ویں ترمیم میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں ہر اس جماعت کی نمائندگی تھی جو پارلیمنٹ میں موجود تھی، جس کا ایک بھی فرد تھا وہ اس کمیٹی کا حصہ تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ کہتے ہیں جی اب خفیہ کیوں رکھا ہوا ہے، تو اب یاد کیجئے جب اس کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی تھیں، جو پتہ نہیں کتنے گھنٹے کہتے ہیں ہوئی، 300-400 گھنٹے ان کی میٹنگز ہوئیں، جب تک وہ کمیٹی میں اتفاق نہیں ہو گیا، جب تک اس اتفاق کو ان پارٹی کی سربراہی جو قیادت تھی اس نے اس پہ اتفاق نہیں کر لیا، تب تک ان میں سے کوئی چیز پبلک نہیں ہوئی تھی، وہ سیکرٹ تھی سب. یہ یاد کیجئے گا کہ اور سب یہ جتنے کمیٹی کے ممبرز تھے یہ انڈر اوتھ تھے، اور یہ جب کمیٹی کی میٹنگ سے نکلتے تھے تو کسی کو ایک لفظ پتہ نہیں تھا کہ کیا ڈسکشن ہو رہا ہے، کن ترامیم پہ بات ہو رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کسی کو نہیں پتا. بالکل ایسے ہی تمام جماعتوں کا اتفاق تھا. اچھا اب یہاں بدقسمتی کیا ہے، اس وقت جب یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں نے تو کسی صورت میں بات ہی نہیں کرنی ان سے، یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ تو میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ جہاں یہ رویہ یہ سوچ ہو، وہاں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جو 18ویں ترمیم والی سچویشن تھی کہ تمام کی تمام 100% جماعتوں کا اتفاق ہو جائے اور جو ترمیم ہو اس کے اوپر کوئی اختلاف نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. یا تو عمران خان اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ آئین میں بہتری لانا چاہتے ہیں، وہ آئین کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تمام باتیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بیٹھنا پڑے گا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ. وہاں تو وہ کہتا ہے کہ میں فوج کے ساتھ بیٹھوں گا، وہ تو کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا، کبھی کہتا ہے میں آرمی چیف سے بات کروں گا، کبھی کہتا ہے میں DGI سے بات کروں گا. جب یہ رویے ہوں گے نا تو 18ویں ترمیم والا جو اتفاق تھا وہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور آئینی ترمیم ہوتے وقت یہ کہیں نہیں لکھا کہ 100% اتفاق ہوگا. 2/3 اکثریت کی بات ہے، 2/3 اکثریت ہوگی تو ترمیم ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. بالکل درست، بالکل درست. بہت بہت شکریہ سید غنی صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تھینک مچ. یقیناً بڑے پریسائزلی انداز میں سید غنی صاحب پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ماضی میں جس طرح 18ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ایفرٹس کیے اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا اس ترمیم کی صورت میں. بالکل اسی طریقے سے اس مرتبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس ترمیم کو عملی شکل میں لایا جا سکے اور اس کے لیے جتنا ایفرٹس ہے وہ اس حکومت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ کر رہی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ممکنہ احتجاج کل ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کانفرنس کے اوپر اور حکومت کی کیا تیاری ہے، اس پہ کچھ سیاسی تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تھوڑا سا بات اس پہ بھی کرنا چاہیں گے کہ جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف بھرپور احتجاج کر رہی ہے، دوسری طرف شنگھائی تعاون تنظیم بھرپور معنوں میں افیکٹو ہونے جا رہی ہے کل سے. لیکن اس سے پہلے اور اس کے دوران بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس کانفرنس کے بعد ماحول سیاسی طور پر بھی غیر مستحکم ہونے جا رہا ہے اور اس میں بظاہر سب سے بڑی رکاوٹ وہ آئینی ترامیم ہے جس کے اوپر بھرپور طریقے سے حکومت کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن چلے جو منفی پہلو ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پورا کریوس پیدا ہو رہا ہے اس پر تو بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ایک بڑی کانفرنس جس کا پاکستان میزبان بنا ہے تقریباً 20 سال سے زائد عرصے کے بعد، اس پر بات کرنا چاہیں گے اور اس کے کتنے فوائد پاکستان اٹھا سکتا ہے. اسی پورے پہ سیگمنٹ میں بات کریں گے. اس پر بات کرنے صحافی اور اینالسٹ نوشاد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. نوشاد صاحب تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں یقیناً پاکستان کا ایک ایفرٹ ہے اور بھارتی وزیر خارجہ بھی لاسٹ مومنٹ پہ اگری کیے اور انہوں نے اس میں شرکت کی ہے. چائنیز جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس سے کتنا بینیفٹ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے ثنا صاحبہ کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان کو مل چکا ہے، یعنی اس کی ہوسٹنگ کرتے ہی مل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا کو ایک پیغام دینے کی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ پاکستان ایک سیکیور
اور جسے کہہ لیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط رکھنے میں دلچسپی رکھنے والا ملک ہے. پھر اس میں جو خاص طور پر چینی وزیر اعظم ہیں، آپ کے روسی وزیر اعظم ہیں، آپ کے ایران کے وہ نائب ہیں صدر جو آ رہے ہیں، اور جو 6-7 ممالک کے وزرائے اعظم ہیں، ان کی شمولیت نے یہ بات جو ہے، یہ پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کو دیا ہے. کیونکہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان گزشتہ تقریباً 2-3 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو وہ جعلی ویب سائٹس بھی یاد ہوں گی. ایک پورا ایک سسٹم ہمارے خلاف کام کر رہا تھا دنیا بھر میں، جس میں کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی صورتحال اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے. تو پاکستان کم از کم اس ساری ایک سچویشن سے باہر آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ IMF جو ہے اس سے بھی پاکستان کا پروگرام ہو چکا ہے. اس کے بعد جو سعودی ڈیلیگیشن ہے وہ بھی پاکستان میں یہ ابھی ہو کر گیا ہے واپس. پھر دوبارہ بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ کچھ سعودی ڈیلیگیشن دوبارہ بھی آئے گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو ہے بہت سے نہ صرف معاشی فوائد ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکیورٹی سطح پر اور کوآپریشن، جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے، اس کو بھی مزید اسٹرانگ کرنے کی آپ کو خاصے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا نوشاد صاحب، تھوڑا سا اس پہ میں کوئک کامنٹ چاہوں گی، پھر مجھے ایک اور سوال بھی کرنا ہے. وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا چینی پریزیڈنٹ جب پہلے بھی کچھ سال پہلے آ رہے تھے تو PTI کی طرف سے احتجاج کال کیا گیا تھا، پھر انہوں نے وہ دورہ منسوخ کر دیا تھا. اب سچویشن تقریباً ویسی نہیں ہے لیکن اس کے قریب قریب ہے. چائنیز پرائم منسٹر آئے ہیں، ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، PTI نے پھر احتجاج کال آؤٹ کر دیا ہے. اب اس میں جو ایکسکیوز وہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کو اگر کوئی خطرات لاحق ہیں تو ہمیں صرف وہ اس حوالے سے اطمینان چاہیے تو ہم اس احتجاج کو مؤخر کر دیں گے، ہماری ملاقات کروا دیں گے. تو مختصر مجھے بتائے گا کہ یہ PTI کیا جو بات کی جا رہی ہے کہ ڈی اسٹیبلٹی پھیلانا چاہتی ہے، اس کانفرنس کو سبوٹاج کرنا چاہتی ہے، کیا یہی بات ہے یا پھر واقعی PTI کی انٹینشنز پہ شک نہیں ہونا چاہیے؟ دوسرا، اس پورے سینیریو میں آرٹیکل 63 کا بڑا ڈیٹیلڈ ایک ڈیسیجن آیا ہے، آپ کو اس سے کیا وائبز محسوس ہوئی ہیں کہ کورٹ میں، اور جو وہ لکھا گیا ہے تفصیلی فیصلہ جن جج صاحب کی طرف سے، وہ کیا مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے ان ججز کی طرف سے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور ایک طریقے سے وہ پوری ڈائنامکس چینج ہو گئیں جو کہ آرٹیکل 63 کے ارد گرد تھی؟ ان دونوں چیزوں پہ اگر کوئی کامنٹ دے دیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کی صحت کا معاملہ ہوتا تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو میڈیا جس حد تک وائبرنٹ ہے، سوشل میڈیا جس حد تک وائبرنٹ ہے، ہمیں کوئی کسی جگہ سے بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ بانی تحریک انصاف کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے. جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو میں محسن نقوی صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ آج ملاقات ہو سکتی ہے. یہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ایک مثال آپ کو یاد ہوگی کہ وہ آٹا گوندتے ہوئے آپ ہلتی کیوں ہیں. وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ PTI جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جو خمیر ہے وہ ریزسٹنس میں ہے. جب وہ حکومت میں تھے تب بھی آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. سو ان کی یہ جو کوشش رہتی ہے ہر وقت، جسے کہتے ہیں نا کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے فائٹ کرنے کی، جو ایکچولی سیاست کا جو جسے کہتے ہیں ترہ امتیاز نہیں کہا جا سکتا اس کو. تو آپ ریاست مخالف بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے جو دشمن ہے وہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. پاکستان کا کوئی دوست یا پاکستان کے اندر رہنے والا یا کوئی پاکستانی اس بیانیے کو یا اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو اس لیے پھر اس کو حکومت جو یہ کہنے میں حق بجانب ہو گئی کہ آپ پتہ نہیں کس کے اشاروں پر یہ کام کرتے ہیں یا آپ ان کے کہنے پر آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا اچھا ہے کہ لیکن ان کے اوپر نوشاد صاحب، فائنینشیل آرگومنٹ بھی تھوڑا ہے. سا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے، میں چاہوں گی کہ اگر ہم آرٹیکل 63 کے بارے میں بھی مجھے تھوڑا سا کامنٹ دے دیں، اور آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے ایک طرف آرٹیکل 63 کا ڈیٹیل ڈیسیجن آنا، دوسری طرف یہ جو آئینی ترامیم کی بات کی جا رہی تھی، اس میں ایک دم JUIF نے ایک مختلف موقف اپنا لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بجائے آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں. یہ ایک جو دم ایک نیا آئیڈیا آیا ہے ان کے ذہن میں، آپ کے خیال میں ان دو میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں پر عدالت بعض اوقات ری رائٹنگ کے پرسپیکٹو میں چلی جاتی ہے. سو کوشش یہ ہے کہ وہ لوگ جو آئین کو سمجھتے ہیں، آئین کے معاملات کو ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا باریک بینی سے جس کا جائزہ لے سکتے ہیں، وہ ایسے فیصلے کرے جس سے اس طرح کے ابہام پیدا نہ ہو یا آئین ری رائٹ کرنے کا تاثر نہ ابھرے. سو اس کے لیے اگر آئینی بینچ ہوگا، اگر آئینی عدالت پہ کوئی راضی نہیں بھی ہوتا، فرض کیجئے آئینی بینچ پہ ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کا معاملہ ایسے ہی رہے گا. جس طرح معیشت پہ سیاست نہیں کی جانی چاہیے، اس طرح جو ہمارے پبلک کے میسز کے جو ایشوز ہیں نا، اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے.
بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ نوشاد علی صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ان امپورٹنٹ ترین چیزوں کے اوپر اگر حکومت فوکس کر لے تو شاید پھر مسائل بڑی حد تک کم بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی طور پر بھی اور اکنامکلی اور اسٹریٹجکلی تو obviously ہوں گے ہی. لیکن اب ضروری یہ ہے کہ اس کور ایشو کے اوپر جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا ہے، حکومت اداروں کو بھی، اپوزیشن جماعتوں کو بھی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں بھی لے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.